کہ صرف ایک ہی شعبہ ایسا ہے جس نے 32 سال میں پاکستان کو موت کے دہانے پر پہنچا دیا ہے، وہ ہے صرف۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں ان کے پیچھے کون کون لوگ ہیں، کون کون سی لابیز ہیں جو مل جل کر اس ملک کو لوٹ رہے ہیں اور عوام کی جیبوں سے یہ پیسے نکلوا رہے ہیں۔ یہ بجلی گھر پاکستان کی کل ضرورت کا 125% پیدا کرنے کی صلاحیت بتا کر لگائے گئے، لیکن دیتے صرف یہ 48% ہیں۔ میں جی چند روز پہلے آپ سے یہ ایک گفتگو کی تھی، وہ ٹاپک تھا ہمارا یہ بجلی کے حوالے سے، جو الیکٹرکسٹی کے اوپر عوام 13 سے 14 جو ٹیکسز دے رہے ہیں، اسی سلسلے میں یہ ایک ٹاپک ہے، یہ بہت اہم ٹاپک ہے کہ اس کے پیچھے کون کون سے محرکات ہیں، کون کون سے لوگ ہیں، کون سی لابیز ہیں جس کی بنا پر عوام سے یہ پیسہ لوٹا جا رہا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ صرف ایک ہی شعبہ ایسا ہے جس نے 32 سال میں پاکستان کو موت کے دہانے پر پہنچا دیا ہے، وہ ہے صرف IPPs، یعنی بجلی پیدا کرنے والے تقریباً 90 پرائیویٹ ایسے ادارے ہیں جو ملک کو یہ لوٹ رہے ہیں۔ ان معاہدوں کی قاتلانہ شرائط سے آپ شاید ہی واقف ہوں گے، لیکن آپ یہ نہیں جانتے کہ ان کے مالک کون کون ہیں۔ تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں ان کے پیچھے کون کون لوگ ہیں، کون کون سی لابیز ہیں جو مل جل کر اس ملک کو لوٹ رہے ہیں اور عوام کی جیبوں سے یہ پیسے نکلوا رہے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تقریباً ان IPPs کے جو پیچھے ہیں، جو ان کے شیئر ہیں، وہ تقریباً 28% شریف خاندان کے ہیں، 16% نون لیگی رہنما، ان میں سے منسٹرز بھی ہو سکتے ہیں نون لیگ کے، MNA MPs بھی ہو سکتے ہیں، اور ان کے بڑے اہم جو کارکن ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں جو سرمایہ دار ہیں۔ 16% زرداری فیملیز کے ہیں، اور 8% پیپلز پارٹی رہنما، جن میں آپ MNA MPA بھی لے سکتے ہیں، منسٹرز لے سکتے ہیں، اور ان کے رہنما لے سکتے ہیں، اور ان کے بڑے بڑے جو کارکن ہیں پیپلز پارٹی کے، وہ ہو سکتے ہیں جو سرمایہ دار ہیں۔ اور اس کے ساتھ 8% جو چین کے سرمایہ کار ہیں وہ بھی اس میں ملوث ہیں، اور 7% عرب کے سرمایہ کار جو قطر کے رہنے والے ہوں اور جن کے پاس بہت زیادہ سرمایہ ہے اور انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے، اور 7% پاکستان کے سرمایہ دار۔ تو یہ چیزیں میں جو آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بالکل حقیقت پہ مبنی ہے، اور ان کے پیچھے لابیز ہیں جو ملک کو لوٹ رہی ہیں، لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکلوا کر لوگوں کو کنگال کر رہے ہیں، غریب عوام سے لوٹ رہے ہیں، ملک کو انہوں نے غریب کر دیا۔ اور یعنی کہ میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ تقریباً یہ 78% جو جتنا بھی یہ سرمایہ ہے، جو ملکیت ہے جن کی، وہ تقریباً یہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے جو لوگ ہیں، MNA MPs ہیں، جو سربراہ ہیں، ان کے ہاتھ میں ہیں، اور ان کی جو ملکیت ہے۔ اور اس سے آگے جو سب سے بڑا جو المیہ ہے، یہ بھی میں آپ کو سناتا چلوں، یہ ہمیں وہ 90 لوگ یا گروپ جن کے پاس پاکستان کی تمام شوگر ملز، سٹیل ملز، سیمنٹ ملز، کھاد مل، کپڑوں کی ملیں، بینک، LPG اور گاڑیوں بنانے کے بھی ان کے پاس لائسنس ہیں۔ اور میں آپ کو کیا بتاؤں کہ یہی لوگ، ایسا ایک مافیا ہے جو لوگوں کو لوٹ رہا ہے اور ملک کو غریب کر رہا ہے۔ یہ بجلی گھر پاکستان کی کل ضرورت کا 125% پیدا کرنے کی صلاحیت بتا کر لگائے گئے، لیکن دیتے صرف یہ 48% ہیں، لیکن قیمت 125% کی وصولی کرتے آ رہے ہیں۔ لہٰذا پچھلے 5 سال میں 6000 ارب دینے کے باوجود یہ ملک ان کا 2900 ارب کا ابھی تک مقروض ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، یہ لسٹ ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ IPPs کی جو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ہیں، یہ تقریباً 90 جو پرائیویٹ کمپنی ہیں، یہ میں دیکھو آپ کو دکھا رہا ہوں، اور ان پرائیویٹ کمپنیوں کے بل بوتے پر یہ ملک کو لوٹ رہے ہیں اور لوگوں کی جیبوں سے یہ پیسے نکال کر اپنی تجوریاں بھر رہے ہیں اور باہر کے ملک میں یہ پیسہ جو ہے ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ یعنی کہ یہ ملک پاکستان جو ہے ان کو نوچ
کر کھا رہے ہیں تاکہ عوام کو بھی معلوم ہو کہ عوام اور پاکستان کے دشمن، اصل دشمن کون ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے. لیکن خدا را یہ ملک کو اگر بچانا ہے تو اس قسم کی حرکات کو چھوڑ دیں کہ اگر یہ ملک کو ہی اگر آپ نے لوٹنا ہے، ملک نہیں رہے گا تو پھر آپ بھی نہیں رہیں گے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر ملک کو خوشحال کرنا ہے اس قسم کے حد گنڈے اور یہ چور بازاریاں چھوڑ دے تاکہ ملک کی معیشت اور عوام خوشحال ہو، ملک کی معیشت مضبوط ہو. انشاءاللہ ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ شجاع الدین مغل آپ کی خدمت میں پھر دوبارہ حاضر ہوگا. آپ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. مزید انفارمیشنل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آنے والی مزید اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں.